الحمد لله وكفى والأرضين والسماء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافر الورى ماهي الذنوب والخطا الذي كان نبيا آدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطا وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برہانہ دی پاک بارگاہ الوہیت کے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک مدنی اجبال صاحب کمال صاحب حسن و جمال بے مثل و بے مثال اما آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات مبارکات پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کے عظیم ناچیز کو کلمہ حق بیان کرنے
سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، رب لم یزل نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسل کو انسانیت دے ہدایت واسطے دنیا دے کائنات کے اندر بھیجا تاکہ انسانیت دی وجہ رہنمائی کر سکے، راہ ہدایت گمراہیاں نے رستہ تو منع کرے، جہنم تو پناہ جنت دے طلب رکھے، اور ہر ایک نبی و مرسل امتحان دیتا رہا، رب قدوس امتحان لیندے رہے۔ گزشتہ جمعہ المبارک دے خطاب اندر آپ احباب دے سماعتاں دے حوالے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دی پیدائش اور انہاں دے کچھ زندگی دے اندر جو ہی امتحانات آئے انہاں کو آپ دی سماعتاں دے حوالے کیتا۔ نہایت ہی طویل داستان ہے موسیٰ علیہ السلام دی، موقع دی مناسبت دینال آج دے اس بیان خطاب دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش اور آپ دا امتحان اور آپ نے وقت جو نمرود اس دے نال آپ نے کی وہی مناظرہ فرمایا، انشاءاللہ جو وقت ہے اس اندر بیان کرے سو زندگی بخیر والی انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جنہ کو رب لم یزل نے اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل اس کو آدھے جڑا گہرا دوست ہوئے، جڑا لنگوٹیا یار ہوئے، جڑا وفادہ پیکر ہوئے، جنہیں اندر بے وفائی دی تھوڑی ذرا برابر بھی شک و شبہات نہ ہوئے، اس کو خلیل آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انہوں کو بادشاہی عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے پوری دنیا ہوتے بادشاہی ہوئی، جنہوں نے 2 مسلمان 2 نان مسلم 2 غیر مسلم، جنہ بادشاہی مسلمانہ نے کی دی، انہوں نے اندر پہلا حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ انہاں 2 شخصیات نے پوری دنیا دے اوتے کردار شریف فرمائی، اسلامی حکمران، اور جے 2 کافر نان مسلم ایک بخت نصر اور دوجا نمرود، انہوں نے بھی پوری دنیا میں بادشاہ کی دی۔ اور ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے، سکندر ذوالقرنین میں دنیا نے بادشاہی کی تھی،
سلیمان علیہ السلام نے بھی پوری دنیا میں بادشاہ کی، کیا آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا؟ کیا آقا علیہ السلام نے بادشاہ نہیں فرمائی؟ ایسے نبیان کوئی کہے بستی دا نبی ہے انہیں بادشاہی اس طرح کہے بھائی، کوئی کہے بادشاہ کہے ملک دا، جی میں کہ آج خطہ پاکستان اندر جڑا بادشاہ ہے اور سعودی عربیہ اندر جڑا بادشاہ ہے احاطہ تقسیم کی ہے، لیکن جڑا توارے میرے لجپال مدنی آقا غمخوار نے بادشاہی فرمائی صرف دنیا دے نہیں فرمائی بلکہ پوری کائنات دے فرمائی، پوری کائنات دے بادشاہ فرمائی، صرف زمین دے بادشاہ نہ آسمانہ دے بھی بادشاہ، صرف انسانہ دے بادشاہ نہیں فرمائی بلکہ حیوانات دے بھی بادشاہ فرمائی۔ یہ چار بادشاہ دو مسلم دو کافر انہاں کو رب العالمین نے بادشاہی عطا فرمائی۔ نمرود کو رب العالمین نے ملک عطا فرمایا، بادشاہی دی، اے خدا کو بھول بیٹھا، اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا۔ رب العالمین نے اپنے پیارے کلام اندر ارشاد فرمایا، اگر محبت نال بیٹھے تو آپ کو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرا محبوب میٹھے میٹھے اپنے مقبول بولو، جوہا والے لب کھولو، اپنے غلامہ کو ارشاد فرما دو۔ کیا ارشاد فرما رہے رب کائنات نے فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یاد کرو ذکر کرو میری اس کتاب لوح قرآن قرآن مجید کے اندر، اے رب لم یزل کہنا ذکر کرو، فرمایا ابراہیم، میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیا، فرمایا او نبی بشک صدیق بھی ہے، نبی بھی ہے، سچا جانے۔ اس میرے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرو، میرا صدیق سچا نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا پیارا گہرا دوست بنایا۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ رب العزت نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا۔ آپ جس دور کے اندر پیدا ہوئے اس وقت تک فرعون نمرود جنہاں نمرود ہے، آپ نے اس فلالات مقابلہ کیا تھا۔ ایک نہار نمرود رات کے اندر ستا ہے، خواب رہتے سے کیا خواب رہتے کہ سورج آسمان جو ستارہ کروتی ہے، ایک ستارہ زمودار تھی، ظاہر تھی، جن روشنی اتنی ہے کہ انہیں سامنے سورج کے چندر دی روشنی ماند پڑ گئی، چھپ گئی۔ سویرے یہ نمرود دربار کے اندر آئے، اپنے درباریاں کو سرائے سے، اپنے کہنہ کو سرائے سے، اپنے نجومیاں کو سرائے سے، تخت بادشاہ سے بہ گئے۔ چار پھر نجومی بیٹھے، جس ٹائم نجومیاں رہتا ہے، نمرود پریشان ہے، انہوں نے بادشاہ کو پوچھا ہے، نمرود دسا پریشان کیوں ہے، کوئی وجہ دسا، آخر حسن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نمرود نے آجا کہ میں جائے تو خواب رہتا ہے، بڑا ہی پریشانی دا عالم ہے، بڑا ہی پریشانی کن خواب رہتا ہے۔ انہوں نے جو میں نے آگا، اے نمرود اے ساتھ ہے خواب رہتا کیا ہے، تکمل تعبیر نسوں کو دا حل کرو۔ نمرود نے آگا کہ میں خواب رہتا ہے کہ میں سنتا ہوں آسمان اندر ایک ستارہ نمودار ہے، جب روشنی اتنی ہے کہ انہیں سامنے آسمان جو سورج آسمان جو چادر جو سورج روشنی نمد تھوڑی تھی گئی، وہ جنہ ماند پہ گئی، لہذا اس ستارہ
اسا اس حساب کرنے اسا اپنے نجوم دے مطابق دا جانا تے کو تعبیر دسے نے انہوں نے آکھا اے بادشاہ ایک تیری بادشاہی دے اندر بال پیدا ہونا لے جے تیری بادشاہی کو ختم کرتے رکھنے میں تیری بادشاہی ختم ہو بجنی ہے انہوں نے آکھا کہ اے دسا وہ بال پیدا تھی چکے یا پیدا ہونے والا ہے انہوں نے نجومیاں نے آکھا اے بادشاہ وہ بال علی دنیا دے کہنے آیا ہر اپنے باپ دی پشت دے اندر علی ماں دی شکم دے اندر بھی کہنے آیا اس نمرود ظالم نے حکم جاری کر دیتا کہ اے اپنی عورتوں دے قریب مرد نہ بنے مؤرخین نے لکھا 4 مہینے تک عورت کے قریب مرد نہ بنے اور حکم دیتا جڑا بھی بچہ پیدا دیوے لڑکا پیدا دیوے وہ کو قتل کر دیتا بنے جڑی لڑکی پیدا دیوے وہ کو زندہ رکھا بنے لہذا اس ظالم نمرود نے لکھ بال معصوم بے گناہ قتل کروا دیتے لیکن نجومی نال نالے میرے سیدے نالیاں انہوں نے کہا اے نمرود حالی تک وہ بال اپنے باپ دی پشت کے اندر ماں دے شکم دے اندر نہیں گیا بادشاہ نے سارا ایک محکمہ تیار کر دیتا کہ کوئی قریب نہ بنے اگر کوئی مرد اپنی عورت کے قریب چلا گیا وہ کو طے کر دے سو زیر طے کر دے سو وہ کو فوراً قتل کر دیتا ویسے لہذا لیکن رب العالمین ازل جہاں کچھ چاہتا ہے رب العالمین ازل فرمیدہ لِيَغْفِرَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا رب العالمین ازل فرمیدہ جنہ میں کم دا ارادہ فرمانا عملوں کو پورا کر لینا لیکن اس بادشاہ ظالم کو پتہ نہ ہے کہ اے جنہ ایک حکم دے والا رب العالمین ہے وہ خود اپنے آپ کو رب بنائی بیٹھا ہے اپنے آپ کو عبادت کرنے لائی لیکن وہ کو اے علم نہ ہے کہ فانوس کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے فانوس کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے اس کو روشن کرنا رب العالمین ہے لہذا نجوم نے آقا نمرود بادشاہ وہ بچہ اپنے باپ دی پشت جو اپنی ماں دے شکم دے اندر پہنچ چکا ہے اتنے انتظامات کر دیتے گئے سارے انتظامات بھرے دے بھرے رہ گئے بیکار رہ گئے ضائع ہو گئے اتنا اٹھک لگ والا کو بھی قتل کروایا اے بھی پابندی لا دیتے کہ کوئی مرد اپنی عورت دے قریب بھی نہ بنے لیکن جب رب نے فیصلہ کیا ہے وہ خود رحمنا ہے حضرت سیدنا ابراہیم اپنے باپ تاریخ تا الف رافا لیکن لوگوں نے آکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدنا آزر اس قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ ہن بھی کافی علاقے اندر اے رواج ہے بیا کہ چاچے کو بھی باپ سدے ہیں لیکن ساری اندازہ کیا نہیں ہے اسنا نا دے نال بھی سدے ہیں چاچے کو سارے کیونکہ تربیت ایسی تھی چکی ہے ایسا مسلمان ہے جہالت کا دور ہے اس دے اندر چاچے کو بھی باپ کا سدے ہیں لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد تاریخ تا الف راخا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ اوفا جڑی حضرت تاریخ نے گھر آئی جڑی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ اوفا رضی اللہ تعالی عنہ جس میں
اپنے باپ تاریخ دے پوشتی چچو تشریف لے دے اپنی والدہ سیدہ اوفا دے شکم اطہر دے اندر پہنچ گئے. نجومیہ نے رسا دیتا کہ اپنی ماں دے پیٹ اندر چلا گیا. وقت گزرتا گیا, انتظامات سارے کابشاں کوشاں سارا کچھ کیا. جس ٹائم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے ولادت کا وقت قریب آیا, آپ دی والدہ حضرت سیدہ اوفا نے سوچا کہ اگر میں گھر اندر اس بچے کو جنم دیواں دا گھر اندر جاسوس عورتاں آنی اندر اے میرا بچہ نمرود دے ہاتھ چڑھ گیا کہ دا قتل ہوئے سی. لہذا آپ کو رب العالمین نے القا فرمایا. حضرت اوفا سلام اللہ علیہ آپ جنگل کے پاس چلے گئیاں, او گئیاں اس غار دے اندر. مؤرخین نے لکھا کہ جڑی پہلے حضرت تاریخ نے بنا دے رکھی ہے اس پتھر دے اندر چلی گئیاں. اس وقت وہ پتھر باب الشہر دے اندر, باب الشہر ان اندر ایک علاقہ ہے اور مردہ اس دے اندر یہ موجود ہی دیا. حضرت سیدہ اوفا سلام اللہ علیہ گئیاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جنم دے دیتا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پیدا تھی گئے. جی وہیں آپ دنیا نے تشریف لے دے آئے وہ حیدہ غار اندھاری لیکن دور نال منور تھی گئے. منور کی دی کہ انہاں جدی پشت دے اندر جدی پیشانی دے اندر نور امام الانبیاء ہوئے. جس نے ماں نے لکھا بیٹا بڑا خوبصورت حسن و جمال دا پیکر ہے, نور دیا لاٹا نکل دیا پہ ماں دے ممتا ہے, محبت زیادی سرائت کر گئے. آپ نے سوچا کہ میں اتنے کہہ رہا ہوں, لیکن خیال آیا کہ پچھو نہ معلومات دینی ہے کہ سیدہ اوفا کتے کہہ رہے ہیں. وہ نہ ہوئے کتے کہ کھوج لا دے کھرے لے دے اتنے کہ پہنچ بنی کہ میری بھی جان دے خطرہ دے میرے اس نور نظر جگر دے ٹکڑے دلیل خطرہ. لہذا آپ غار دے دہانے غار دے منہ دے کے پتھر دے دے چلیاں گئیاں. جی میں چلیاں گئیاں رب العالمین نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل بن جی میں سیدہ اوفا اس اپنے لخت جگر نور نظر کو وہ دے اندر لے دے بیٹھے وہ مال ویندے محبت مال پیار ویندے. جبرائیل علیہ السلام آئے کہنے تنی ایک انگل نے بچو شہد جاری ایک نے بچو دودھ جاری. ابراہیم خلیل اللہ اندر پہنے مورخین نے لکھا 7 سال حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ غار دے اندر رہے. دوسری روایت چلتا 13 سال, تیسری روایت دے اندر 17 سال تک, یعنی کہ آپ شباب پروان جوانی دی جس نے قدم رکھا اس نے آپ واپس آئے. آپ کی والدہ میں دی دیکھا دی دیکھ بھال کر دے آمین یہاں. جس نے آپ آئے پہلے آدھے آپ نے ملاقات اپنے چچے آزار نال کی تھی. آپ نے خطاب فرمایا, پہلا خطاب آپ نے فرمایا ہے چچا اے ساتھ میرا رب کون ہے, میرا رب کون ہے. آزار نے آکا کہ میں تیرا رب. انہیں کہا اچھا اے ساتھ کہ تیرا رب کون ہے. انہیں آکا کہ میرا رب نمرود ہے. انہیں کہا نمرود کا رب کون ہے. انہیں کہا کہ بہت خانے دے اندر جڑا بڑا بہت کھڑا ہے خدا ہی میرا, وہ نمرود کا خدا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چچا اے اسلام اس خدا کا خدا کے رہے, اس خدا دا خدا کے رہے, اس تیرے بت دا رب کے رہے. کوئی جواب نہ. انہیں آکھا تو زیادہ بال چھوٹے ہیں زیادہ کلام کیا کریں گے لہذا خاموشی اختیار کر. آپ نے فرمایا چچا اس خدا کو من جن بت کو بھی بنائے جڑا اس تیرے خدا دے خدا دے خدا دا بھی خدا ہے, جڑا میرا بھی خدا ہے جے ساری کائنات کو تخلیق کیا اس خدا کو من. انہیں آقا ابراہیم
میں کہا اگر تو یہ گال کرے نے یہ میرے بت میں انہوں نے جو اگر کوئی بھی تیری گواہی دے بے چاہ یہ آخر میں کہ ابراہیم اللہ دا پیارا پیغمبر اللہ پاک نے کوئی رسالت دی دی اے نبی میں تیرا کلمہ پڑھ لے سکتے خدا کو مان لے سکتے تو خدا مانے نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب پاک بارگاہ ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی رب نبی نے دعا کو قبول فرمایا اوہ تیرے بہت بیان اوہ کلمہ پڑھ پائے گا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ جس ٹائم بتا نے کلمہ پڑھا نمرود آقا لگا وہ آزار آقا لگا کہ اے بھتیجا ابراہیم تو بڑا بڑا جادوگر ہے لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزار نے آقا کہ میں مڑنا تھی کیا انہا بتا بلائے من بازار اندر فروخت کارنا کو ویچ دیا میری مدد کرنے نال ساتھ دے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بتا بلائے دے روانہ تھے مفسرین مورخین نے لکھا کہ انہوں نے گلہ اندر رسیاں پا گیا بعد نے لکھا کہ ٹوکری اندر جا گیا آپ جس نے بابل دے گلے اندر بازار اندر گئے آپ آواز ہو دے رہے من یشتری ما لا یضر ولا ینفع اے لوگوں گھلنا جا گھلنا جڑا نہ نقصان دینے نہ پیدا دینے نہ کہنا کوئی بھلا کر سکتے نہ کہنا کوئی بچا سکتے کہیں گھلنا لوگوں نے سنا انہوں نے کہا کہ بولی دا خلافت دی دی اے شان دے خلاف انہوں نے بے عزتی ہے انہوں نے بے حرمتی ہے انہوں نے بے عدمی ودی ہوندی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک چشمے سے دول گئے آپ نے فرمایا اشربی یا سلام یہ اشربی یا سلام آئے بت پانی پی لے لیکن بت ہے کہ تگر جواب نہیں سکتا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مذہب دے بہنن آپ کیا فرمین آپ بابل دی گلے اندر بڑا فرمین بچ بازار خوبصورت چیز کو پسند فرمیتا ہے خود بھی خوبصورت ذات ہے
انہیں آقا کہ چپ کر، اے میرا خدا سن کنسی نبوت کی رسول کنسی. آپ نے فرمایا چچا جڑا ایسا تیرا خدا ایسا گال نہیں سنتا، اچھی گال نال سنتا ہے. میرا خدا اوہ اللہ علیم بذات الصدور، جڑا دلوں دے راز بھی جانا ساتھ ہی ہے. انہیں آقا اے ابراہیم تو چاہتے تھے کہ کوئی رولا پانے سے واپس لے دے آیا. داستان کافی لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اگاں شروع کرے سو کو وقت زیادہ تھی نہ ترے میں ہوتے تھی گئے معذرت چاہنے ہیں. اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت سورت اور اپنے پیارے انبیاء کرام اولیاء کاملین بزرگان دین علماء ربانیین دے نقش قدم دے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جن حضرات سلطان نے فرمایا اپنے سلطان کو